الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ايدنا بروح القدس آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ ابو موسیٰ شعری فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے جیسی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ ہے اور خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اور آپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہیں۔ اور اس فاجر کی مثال جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے اندرائن جیسی ہے۔ اندرائن جو ہے وہ ایک پودے کا نام ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ تو بہترین وہ ہے جو قرآن کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارے، اس کو سیکھے، سکھائے اور اپنے عمل میں لے کر آئے۔ 14واں پارہ سورۃ الحجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأعمال فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة عجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب اور قرآن مبین کی۔ کسی وقت کافر چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، اے نبی انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں پیئیں اور فائدہ اٹھائیں، اور جھوٹی امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے، پھر جلد ان کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ آرزو کب کریں گے؟ جب موت کے وقت فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، یا جب جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گنہگار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، یا میدان حشر میں جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان تو جنت میں جا رہے ہیں، تو اس وقت وہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کی تباہی کے لیے لکھی ہوئی میعاد مقرر تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ برے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں بے چین رہتا ہے، ایک تو وہ لمبی امیدیں باندھ لیتا ہے اور دوسرا وہ دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر لیتا ہے۔ کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پہ یہ ذکر قرآن نازل کیا گیا ہے، یقیناً تو مجنون ہے، تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے؟ فرشتے تو ہم صرف عذاب کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور پھر اس وقت ان کفار کو ڈھیل نہیں دی جاتی۔ بے شک ہم ہی نے یہ ذکر قرآن نازل کیا۔ یہاں پہ نزل ذکر سے مراد قرآن ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور یقیناً آپ سے پہلے کئی گروہوں میں رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کے بعد جو بھی رسول آیا وہ اس سے مذاق کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ ہی کو جھٹلایا نہیں گیا، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، اور ہر رسول کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا تھا۔ ہم اسی طرح مجرموں کے دل میں ہنسی مذاق ڈالتے ہیں اور وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ یعنی ان کے ہلاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جاری کر رکھا ہے کہ جھوٹ اور مذاق کے بعد وہ قوموں کو ہلاک کرتا رہا ہے۔ یا مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ اللہ کا قدیم لوگوں میں طریقہ گزر چکا ہے کہ وہ مجرموں کے دلوں میں کفر اور شرک کو ڈال دیتے ہیں، اور اگر ہم ان پر آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں پھر وہ اس پر چڑھنے لگیں، تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظریں ہی بند کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی باتوں کو ماننا نہیں ہے، اور انہوں نے صرف یہ کہتے رہنا ہے کہ یہ ہم پر جادو کیا گیا ہے، اور یقیناً ہم نے آسمان میں ستارے بنائے اور اسے ناظرین کے لیے زینت بنا دی۔ آپ دیکھیں جو ستارے ہوتے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں یہ ٹائمز نہیں ہوتے تھے، کلاک نہیں ہوتی تھی، ستاروں کی روشنی سے وہ اپنے راستوں کو دیکھتے ہوتے تھے، اور ستاروں کی روشنی سے ہی وہ ہر کام کو اپنا فیصلہ کرتے تھے کہ اس وقت کیا ٹائم ہے، اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے۔ دوسرا یہاں پہ مراد یہ ہے کہ یہاں آسمانوں کے ستاروں کو بروج کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھی بلند ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ بروج سے مراد شمس و قمر اور دیگر سیاروں کی منزلیں ہیں جو ان کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اور ان سیاروں کی منزلوں کے ذریعے ہی موسم کا حال بھی معلوم کیا جاتا تھا۔ لیکن یاد رہے کہ ان سے انسانوں کے متعلق تغیر پذیر ہونے والے واقعات جاننے کا دعویٰ کرنا باطل ہے۔ جیسے آج کل بھی جاہلوں میں اس کا خاص چرچا ہوتا ہے اور لوگوں کی قسمتوں کو اس کے ذریعے سمجھا جا رہا ہوتا ہے اور دیکھا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ ستاروں پر بہت زیادہ یقین کرتے ہیں۔ جس طرح آج کل بھی بہت سی لڑکیاں جو ہے ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کے اسٹار جیمینائی ہے، تو وہ پتہ نہیں کون کون سے آپ ہر جس طرح کے ان پہ وہ یقین کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آج کے دن ہمارے ساتھ ایسا ہونا ہے۔ تو ستاروں پہ اس طرح کے اپنے افعال نکالنا یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، مگر جو چوری چھپے سنے تو چمکتا شہاب دہتا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے یہاں پر بتایا گیا شیطان الرجیم، ستاروں کی بات کی گئی کہ ستارے جو ہے ستاروں کے ذریعے انسان اپنے راستوں کو دیکھتا ہے اور آسمان کی وہ خوبصورتی ہے، اور پھر یہاں پہ رجیم کہہ دیا گیا کہ رجیم کون ہے؟ جو شیطان ہے۔ شیطان کو اس لیے رجیم کہا جاتا ہے کہ یہ جب آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا تو آسمان سے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ کر گرتے تھے، کیونکہ وہاں پہ تقدیر کے فیصلے ہوا کرتے تھے اللہ اور فرشتوں کے درمیان، تو وہ بتا رہے ہوتے تھے کہ تقدیر میں کیا فلاں بندے کے لیے لکھا جاتا ہے، تو وہ شیطان کوشش کرتا تھا کہ وہ اس تک پہنچے، اور جب وہ اس تک پہنچنے لگتا تھا تو وہاں سے ستارہ اس پر مار دیا جاتا تھا۔ تو پھر رجیم ہونے کے ساتھ اس کو معلوم اور مردود ہونا بھی لازم قرار دے دیا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کی حفاظت فرمائی ہے ہر شیطان رجیم سے، یعنی ان ستاروں کے ذریعے سے، کیونکہ شیطانوں کو یہ مار کر قتل کر دیا جاتا ہے یا اسے بدحواس اور پاگل بنا دیا جاتا تھا اور وہ بچ کر واپس زمین پر آ جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ شیطان آسمانوں پر چوری چھپی باتیں سننے کے لیے جاتے تھے جس پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے تھے، جس سے کچھ تو جل کر مر جاتے تھے اور کچھ بچ جاتے تھے اور بعد اس کو سن آتے تھے۔ لیکن حدیث میں بھی اس کی تفسیر یوں بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر پھرپھراتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے عاجز و انکساری کے اظہار کے طور پر کہ گویا وہ چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ مقرر فرشتوں سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟
وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے. اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یک کے بعد دیگرے سنا دیا جاتا ہے. اور اس موقع پر شیطان جو ہوتا ہے وہ چوری چھپے باتیں سن رہا ہوتا ہے، اور یہ چوری چھپے بات سننے والے ایک دوسرے کے اوپر آسمانی دنیا تک چڑھے ہوتے ہیں، اور وہ ایک آدھا کلمہ سن لیتے ہیں تو ان کو تو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے. اکثر دفعہ دوسرے کو بات منتقل کر دینے سے پہلا ہلاک ہو جاتا ہے، اور کبھی اپنے پیچھے والوں کو بات پہنچا دیتا ہے، اور وہ اپنے دوست یا نجومی کے کان میں کچھ پھونک دیتا ہے، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کو پھر وہ جھوٹی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں جس پر لوگ یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہمسایہ ممالک میں لوگ دعا کرتے ہیں، اپنی منت مانگتے ہیں تو ایک دم سے وہ ستارہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ہماری مراد پوری ہو گئی ہے، یا ہمیں جو ہمارا مر گیا ہے تو اس نے ہمیں کوئی ایک روشنی دے دی ہے، اس نے ایک نشانی دے دی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دی گئی ہے. اور ہم نے زمین پھیلا دی اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے بھی پر ہیں، لیکن اگر آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاش کے اسباب بنا دیے اور ان کے لیے جن کے رازق تم نہیں ہو، اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہی ہیں، اور ہم ہر چیز معلوم مقدار ہی میں اتارتے ہیں. یعنی یہاں پر دیکھیے شیء الا عندنا خزائن، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جس طرح بہت سے لوگ ایسے مشرکین کہا کرتے تھے اللہ کے پاس ہے نہیں تو اس لیے تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دیتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ایک ہی ساتھ سب کچھ ڈال دے دنیا میں تو دنیا میں نظام برقرار نہیں رہے گا، دنیا میں فساد پیدا ہو جائے گا اور ہر چیز کا بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اللہ کے ہر کام میں توازن ہے، کس وقت کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کتنا نہیں دینا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. دیکھیں آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کچھ لوگوں کے گھر بہت وافر مقدار میں دے دیا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں نا. عیاشیاں کر کے اس خزانے کو، اس مال کو، اس رزق کو جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کو غلط کام پہ لگا دیتے ہیں. غلط کام پہ لگا دینے کے بعد پھر وہ یہ چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس مال سے ان لوگوں پر بھی خرچ کرنا ہے جو اس کے مستحق ہے، اور پھر اس سے بڑی بات کیا کہ وہ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہیں پر یہی چیز بتا رہے ہیں کہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس نے کس توازن کے ساتھ، کس بیلنس کے ساتھ ہر چیز کو دینا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور ہم نے بوجھل ہوائیں بھیجی، پھر آسمان سے پانی نازل کیا، پھر وہ تمہیں پلایا، اور اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے تم نہیں ہو. کون بھیجتا ہے پانی؟ ہم لوگ کہتے ہیں ٹیوب ویل کھول دو پانی آ جائے گا، یہ پانی پیچھے سے کہاں سے آ رہا ہے؟ کبھی سوچے، کبھی غور کیے؟ ہماری پیاس نہیں بجھتی. آج آپ لوگ روزے کی حالت میں ہیں، حلق خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، طلب ہوتی ہے پانی پینے کی، اور پانی جب ہم پیتے ہیں تو کیا ہم اس کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اگر یہ پانی نہ ہوتا اور اگر یہ پانی کے ذخیرے نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ انسان کتنے دن تک پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ کھائے پیے بغیر تو وہ رہ سکتا ہے، لیکن زیادہ دیر وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ یہاں تک دیکھیں اگر پانی کی مقدار ہمارے جسم سے ختم ہو جائے تو ہمارے گردے سوکھنے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ کہاں سے پانی آ رہا ہے؟ یہ کون دے رہا ہے؟ یہ ہمارا کام تو ہے، ہم نے ایک چیزیں بنا دی، ٹیوب ویل بنا دیے، لیکن اس کے پیچھے کرنے والی کون سی ذات ہے جو ہمیں فراہم کر رہی ہے؟ اس چیز کو دیکھیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پہ غور و فکر کریں. اور پھر
بلا شبہ ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں اور بے شک ہم یہ سب کے وارث ہیں اور یقیناً ہمیں اس کا علم ہے جو تم میں سے پہلے گزر چکے اور ان کا بھی علم ہے جو پیچھے رہنے والے ہیں. پھر اور اے نبی بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، بے شک وہ حلیم حکیم اور علیم ہے. اور یقیناً ہم نے انسان کو سرے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے تخلیق کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ من حمأ مسنون. لیکن انسان کی حقیقت کیا ہے جس پہ وہ تکبر کرتا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اس کو ایک سرے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے. اس کے بہت سے نام انسان کی تخلیق میں لیے جاتے ہیں، یعنی مٹی کو مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف انسانوں کے لیے نام دیے گئے ہیں. یہاں پر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں سلسال، سرے گارے کی کھنکھناتی مٹی. ایک ہے تراب بھیگی ہوئی، ایک ہے طین گوندھی ہوئی بدبودار مٹی، ایک ہے حمأ مسنون کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرما رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آدم خاکی کا پتلا حمأ مسنون ہے، یعنی گوندھی ہوئی سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے اس کو بنایا گیا، اس کو بدبودار مٹی سے بنایا گیا. اور آج انسان کیا کرتا ہے؟ وہ تکبر کرتا ہے کہ مجھ سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں. اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے سب حرارت والی آگ سے تخلیق کیا ہے، یعنی جن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. اور سورہ رحمان کی جنات کی تخلیق کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے اور جن کو حرارت والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں سرے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں، پھر میں اسے درست کر دوں گا اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے گر پڑنا. انسان بے شک گندی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر پاک روح بھر جانے کی وجہ سے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت بڑھ گئی ہے. ہماری آپ میں کوئی اوقات نہیں ہے، ہمیں گندی مٹی سے بنایا اور پھر ہمارے اندر پاک روح ڈال کر ہمارا مرتبہ اونچا کر دیا، سب جہانوں میں ایک مخلوق کو درجہ دے دیا. اس لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، کیونکہ یہ پاک روح ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نسبت دی گئی ہے. اپنے آپ کو دیکھیں اس جگہ پہ کھڑا ہو کر ہماری اوقات کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے فضیلت بخشی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمارے اندر روح دے دی تو اس روح کی غذا کیا ہے؟ اس روح کی غذا قرآن ہے، جس کے بغیر انسان کو تسکین نہیں ملتی، جس کے بغیر انسان کو سکون نہیں ملتا. اور کہا یہ بھی جاتا ہے، آگے ابلیس کی بات کی جائے گی تو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ جو ابلیس تھا وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور وہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن ایک آزمائش نے آنا تھا اور آزمائش کو لانے والا بھی اللہ ہی تھا. پھر سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہوں میں، اور انکار کر دیا میں کیسے اس کو سجدہ کروں. اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں کہ ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے گرے سرے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کر دیا ہے. یعنی کہ یہاں پر تھوڑا سا کیا چیز آتی ہے؟ تکبر آتا ہے، حسد آتے. تو مجھے اللہ نے کیسے بنایا؟ آگ سے بنایا ہے اور بدبودار مٹی سے انسان کو بنا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس کو سجدہ کرو، میں کیوں کروں؟ یہاں سے آ کر معاملہ پھر خراب ہونے لگا. اللہ نے فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا، چنانچہ بلا شبہ تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر یوم جزا تک لعنت ہے. اس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں. اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، مقرر وقت کے دن. اس نے کہا میرے رب
مجھ کو تیرے گمراہ کرنے کے سبب یقیناً میں ان لوگوں کے لیے زمین میں گناہوں کو خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا. اب وہ کیا چیلنج کرتا ہے اللہ کو, ٹھیک ہے تو نے مجھے جنت سے نکال دیا, تو نے مجھے مردود کہہ دیا, اب میں قیامت کے دن تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا اور اس زمین کو گناہوں سے اس قدر خوبصورت بنا کر مزین کر دوں گا کہ لوگ خود بخود اس دنیا کی اور گناہوں کی خوبصورتی کے بیچ میں آ جائیں گے. سے تیرے ان بندوں کے سوا جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں, کہ بہت ہی کم ایسے خاص بندے ہوں گے جو میری گرفت میں نہیں آئیں گے. باقی بہت سے لوگ جو ہے وہ میری باتوں میں آ کر تیری عبادت کو بھول جائیں گے اور دنیا میں غرق ہو جائیں گے. وہ دنیا میں غفلت کی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. انہیں پھر قرآن کے لیے ٹائم نہیں ملے گا اور وہ یہی اپنے منہ سے الفاظ خود کہیں گے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. ہمیں تھوڑا سا کوئی کام کرنا پڑ جائے دین کا تو ہم ساتھ میں کیا کہہ دیتے ہیں, ابھی ٹائم نہیں ہے, جب بڑے ہوں گے تب دیکھا جائے گا, بچے بڑے ہو جائیں گے, ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گے, تب دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے تو آپ لوگوں کو بتانا نہیں ہے کہ تم لوگوں کی عمریں کب تک ہے, تم لوگوں کو ٹائم مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ جب آ گیا تب آ گیا. پھر کیا کہا اللہ نے فرمایا یہی مجھ تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے. بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں, مگر گمراہوں میں سے تیرا زور اس پر چلے گا جس نے تیری اتباع کی. اور یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے, یعنی جتنے بھی تیرے پیروکار ہوں گے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور اس کے 7 دروازے ہیں, جہنم کے 7 دروازے ہیں. ان گمراہوں میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے, یعنی ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہوگا. مثلا ایک دروازہ یہودیوں کے لیے, ایک دروازہ عیسائیوں کے لیے, ایک دروازہ جو ہے صابیوں کے لیے, مجوسیوں کے لیے, مشرکوں کے لیے, منافقوں کے لیے, اور ایک عاصی محدین کے لیے ہوگا. اور پھر بالآخر اس کو بخش دیا جائے گا, جبکہ دوسرے لوگ کبھی بھی نہیں بخشے جائیں گے. اور 7 دروازوں سے مراد 7 طبقے ہیں جو ہر ایک دوسرے کے اوپر ہیں. 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 اسٹیپ, اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ 7 دروازے ہیں. سب سے اوپر والا جو طبقہ ہے وہ جہنم ہے. دوسرا ہے لظا, یا جہنم کا نام بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. اور اسی طرح حطمہ, سعیر, سقر, جحیم اور حاویہ ہے. اور سب سے اوپر والا درجہ محدین کے لیے ہوگا, جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یا سفارش پہ نکال دیا جائے گا. اور پھر اسی طرح طے بتہ ہر ایک کے لیے جگہ کو مخصوص کر دیا گیا. پھر بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو ایمان لاتے ہیں, جو متقی ہیں. کہا جائے گا تم ان میں سلامتی سے باامن داخل ہو جاؤ, اور ان کے سینوں میں جو کینہ حسد ہوگا اس کو نکال دیں گے. یعنی دنیا میں ان کے درمیان, ان کے دلوں میں جو حسد اور جو بغض اور جو عداوت کے جذبات ہوں گے, ان کو جنت میں جانے سے پہلے ان کو سینوں کو دھویا جائے گا, اس کو پاک کیا جائے گا, اور ان کے دلوں کو آئینے کی طرح شفاف کر دیا جائے گا, اور پھر ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا تاکہ ان کے اندر کا جو جتنا کینہ ہے, جتنا بغض ہے, وہ نکال دیا جائے. اور پھر وہ تختوں میں آمنے سامنے بیٹھے بھائی بھائی ہوں گے. سوچیے کتنا خوبصورت منظر ہوگا. تخت لگے ہوئے ہیں, جنت کی نہریں بہہ رہی ہیں, اور آپس میں سارے جو دنیا میں صالحین کا طبقہ تھا وہ وہاں پہ جمع ہو کے بیٹھ رہے ہیں. لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھے ہیں, جو ماں باپ نیک کے آگے ان کی اولاد بھی نیک کی, اور وہ بھی وہاں پہ اپنے آمنے سامنے بیٹھے ہیں. اور کہا جاتا ہے, اس میں ایک چھوٹا سا جو واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے, وہ بہت نیک تھے,
بہت زیادہ نیک ہونے کے ساتھ ہر وقت وہ عبادت کرتے رہتے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی تبلیغ بھی ایسے ہی کی تھی، اور بیٹا بھی بہت زیادہ فرما بردار تھا۔ اب کیا ہوا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والد صاحب کا انتقال ہوا، اب اس کی جگہ بیٹے رہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ وہ روزانہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے بھیج دیتا۔ وہ روزانہ جو تھے ان کے والد صاحب تھے، وہ گلاب کی پتیاں اٹھاتے تھے قبر میں سے، گلاب کی پتیاں اٹھاتے تھے، تو ان کے ہمسائے کہتے تھے تو بہت خوش قسمت ہے کہ تیری قبر میں ہر وقت گلاب کی پتیاں پڑی ہوتی ہیں، یہ کون ہے؟ ظاہر ہے جو قبر کے اندر آپ لوگ جائیں گے تو دنیا کے ساتھ تو آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا، لیکن جو اندر آپ کے ہمسائے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور وہ دیکھیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں میرا بیٹا جو ہے وہ میرے لیے پڑھ کے مجھے بخشتا ہے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے اور پتیاں آنا بند ہو جاتی ہیں، تو وہ بہت خفا ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کے ہمسائے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کافی عرصہ ہو گیا آپ کی قبر میں پتیاں نہیں آ رہی۔ وہ کہتے ہیں پتیاں بھیجنے والا خود ہی میرے پاس آ گیا، یعنی کہ سلسلہ منتقل ہو گیا نا، ختم ہو گیا، اب وہ بھی ان کے پاس چلا گیا اور وہ ان کے صالحین میں شمار ہو گیا۔ بات کرنے کا مقصد کیا ہے، اپنی اولادوں کو اس طرح بنائے کہ ہمارے جانے کے بعد کم از کم وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہمارے لیے دعا کرنے والے بنے، کم از کم اپنی زندگی میں خود پڑھ کے دوسروں کو اتنا پڑھا دیں کہ آپ لوگوں کے جانے کے بعد وہ جو کچھ بھی پڑھیں وہ آپ کے کام آ جائے۔ اور بہت ہی بدقسمت وہ ماں باپ ہوتے ہیں کہ جن کو دعا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ہم اپنی نسلیں مانگتے ہیں نا، نسلیں کس لیے مانگتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ بڑھاپے کا سہارا کس بنیاد پہ بنے؟ بڑھاپے کا سہارا اس بنیاد پہ بنے تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہماری نسلیں ہمارا وہ اچھا کام کرتی جائیں، وہ ریت لے کے چلتی جائے جو ہمیں قبر تک پہنچائے اور نیک عمل کر کے بچائے۔ آج ہم بیٹوں کو مانگتے ہیں اللہ ہمیں بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، اور وہ بیٹا کس کام کا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں نہیں پوچھنا۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اپنے لیے اور اپنی آخرت کا بندوبست اس طریقے سے کریں کہ واقعی جب ہم لوگ بھائی بھائی آمنے سامنے بیٹھے ہوں تو وہ صالحین میں بیٹھے ہوں اور ہماری اولاد بھی ہم سے اسی طرح جنت میں ملاقات کرے۔ انہیں نہ تو وہاں پر کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ تکلیف پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی میرے بندوں کو خبر سنا دیجئے کہ یقیناً میں خوب بخشنے والا ہوں اور خوب رحم کرنے والا ہوں، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ترتیب دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جہاں پر ایک عذاب کی خبر دیتے ہیں وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبری کی بھی خبر دے دیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں سے باتیں سنتے ہوئے سنا ہے کہ وہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے، کیونکہ اس میں ہر وقت ڈراوے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو دیکھیں ڈراوا بھی ہمارے لیے ہے کہ ہم سدھر جائیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، اور خوشخبری بھی ہمارے لیے ہے۔ اچھا کام کرو گے تو جنت ملے گی، اچھا کام کرو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنا دیجیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سے دو مہمان آتے ہیں، ان کی واقعہ سنتے ہیں۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا۔ اس نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ وہ بولے ڈرو مت، بے شک ہم تجھے علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا؟ چنانچہ اب کس بنا پر بشارت دیتے ہو؟ وہ بولے ہم نے تجھے حق کی بشارت دی ہے، چنانچہ تم نا امیدوں میں سے نہ ہو جانا۔ ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، چاہے وہ دین کے کام میں ہو چاہے وہ دنیا کے معاملات میں ہو۔ اچھی اور خیر خواہی کی امید رکھنی چاہیے کہ جس کام کے لیے ہم نکل رہے ہیں اس میں انشاءاللہ اللہ کی خیر ہوگی۔ یہ شیطان کا عمل ہوتا ہے جو ہمیں بہکاتا ہے، اور شیطان کے عمل میں آ کے ایک شخص بہکتا ہے وہ دوسروں کو بھی لے ڈوبتا ہے ساتھ میں۔ تو ہمیشہ اچھی امید رکھیں اور اچھا گمان رکھیں۔ جو اچھا گمان رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو پھر اس کے گمان کے مطابق ہی دیتے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فما تبشرون۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا؟
चुनाचे आप किस बिना पर बिशारत देते हो? वो बोले, हमने तुझे हक की बिशारत दी, चुनाचे तू ना उम्मीदों में से ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, और अपने रब की रहमत से तो गुमराह लोग ही ना उम्मीद हुआ करते हैं। इब्राहिम ने कहा, फिर तुम्हारा मकसद क्या है ए भेजे हुए फरिश्तों? उन्होंने कहा, बेशक हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं सिवाय आले लूत के, बेशक हम इन सबको निजात देने वाले हैं, सिवाय इसकी बीवी के हमने मुकद्दर कर दिया कि बेशक वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। फिर जब फरिश्ते आले लूत के यहाँ पहुंचे तो लूत ने कहा, बेशक तुम लोग तो अजनबी हो। वो बोले, बल्कि हम तेरे पास वो आजाब लाए हैं जिसमें ये लोग शक करते थे, और हम तेरे पास पीने की चीज लेकर आए हैं और बेशक हम सच्चे हैं। चुनाचे तू रात के किसी भी हिस्से में अपने अहलो अयाल को लेकर निकल और तू इनके पीछे चल, और तुम में से कोई पीछे मुड़ के ना देखे, और चले जाओ जहाँ तक के हुक्म दिया गया है। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि पीछे मुड़कर ना देखो, एक खास किस्म की हदायत दी जा रही है, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि अगर आप लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो हो सकता है कि आप लोगों के दिल में उनके लिए रहम आ जाए। आप लोग इधर उधर देखोगे, हो सकता है आप लोगों का अपना हौसला टूटने लगे, आप लोग साबित कदमी ना रख सके। जिस कौम पर अजाब आ रहा हो तो वो अगर इधर उधर देखेगा तो वो क्या होगा, उसके जालिमों के लिए उसके दिल में रहम आ जाएगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जालिमों पर रहम नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि जब आप लोग चल रहे हो, हमें भी यह हदायत दी जाती है, हम लोग जब जा रहे तो पीछे मुड़ के ना देखो, कोई अच्छी आदतों में नहीं है। मोबाइल पे जा रहे हो या हम ऐसे जा रहे हो तो पीछे मुड़ के देखना एक बुरा काम समझा जाता है, स्पेशली लड़कियों के लिए। जब कहा जाता है कि जब लड़कियां जाती हैं तो बस अपनी सीट पे नजर झुका के चलती जाया करें, पीछे मुड़ के ना देखा करें। मे भी कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी ताक में हो और वो कह रहा हो और वही वहाँ पे आपको जज कर रहा हो, तो इसलिए अपने ही रास्ते को नापते हुए जाना चाहिए। और हमने इसे इस अमर का फैसला सुना दिया कि बेशक सुबह होते इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी, और शहर सदूम वाले खुशियां मनाते हुए आए। लूत ने कहा, बेशक ये लोग मेरे मेहमान हैं, लिहाजा तू मुझे रुसवा ना करो और अल्लाह से डरो और मुझे जलील ना करो। वो बोले, क्या हमने तुझे दुनिया वालों की हमायत से रोका नहीं था? लूत ने कहा, ये मेरी कौम की बेटियां हैं, इनसे निकाह कर लो अगर तुम कुछ करने वाले हो। ए नबी, आपकी उम्र की कसम, बेशक वो अपनी मस्ती गुमराही में ही भटक रहे हैं। फिर सूरज निकलते ही उन्हें एक चिंगार ने आ पकड़ा, यानी जब सूरज तुलू हो रहा था और उनका खात्मा कर दिया गया। कहते हैं कि जोरदार आवाज हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की थी कि इतनी जोर से चिंगारी थी। फिर हमने इस बस्ती के ऊपर वाले हिस्से को उसके नीचे वाला हिस्सा बना दिया। कहा जाता है कि इन बस्तियों को जमीन से उठाकर ऊपर आसमान तक ले जाया गया और वहां से उनको उल्टा करके जमीन पर फेंका गया। सोचिए जरा, कोई चीज आप बहुत बुलंदी से जब नीचे फेंकेंगे उसका हाल क्या होगा, और इन पर किस किस्म की सजा आई, किस किस्म का आजाब आया। और वहां से उनको जमीन पर फेंक दिया गया, यूं ऊपर वाला हिस्सा नीचे और निचला हिस्सा ऊपर करके उसको तहबाला कर दिया गया। और ये भी कहा जाता है कि इस बस्ती की छतें समेत जमीन बोझ हो गई। आप 2005 में ज़लज़ला आया था ना, और बहुत से ऐसे थे कि घर के घर जमीन बोझ हो गए थे। तो ये भी अजाब की एक किस्म है ना, ये भी अजाब की एक किस्म है। और फिर इन पर कंकर के पत्थर भी बरसाए गए। बेशक इसमें गहरी नजर से गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। जब मैं इसकी स्टडी कर रही थी, वाकई में मुझे वो ज़लज़ला याद आ रहा था कि कुछ शहर ऐसे थे जो मिट गए थे, वो शहर का शहर ही खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं रहा था, और जमीन खुली थी, उसके अंदर भी लोग चले गए थे, नामो निशान उनके मिट गए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा अज़ाब पर ना लाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस सब से दूर रखे। और ये भी अज़ाब की एक किस्म है
تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے رہنا چاہیے. اور بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر موجود ہے اور بے شک اس میں مومنوں کے لیے یقیناً نشانی ہے. اور بے شک ایکا بستی والے بھی البتہ ظالم تھے، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور بے شک وہ دونوں تباہ شدہ بستیاں کھلی شاہراہ پر ہیں. اور یقیناً ہجر والوں سمود نے رسولوں کی تکذیب کی اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، پھر وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے اور وہ پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے. چنانچہ انہیں صبح ہوتے ہی چنگار نے آ پکڑا. صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا. تو کیا ہوا؟ چوتھے روز ان پر عذاب آ ہی گیا، یعنی پیغمبر کی بات سچ ہو گئی. وہ ان کو منع کرتے تھے لیکن وہ منع نہیں ہونے والے تھے. پھر ان کے کام کچھ بھی نہ آیا، وہ مال جو وہ کماتے تھے. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے مابین ہے حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے اور یقیناً قیامت آنے والی ہے. تو اے نبی آپ کافروں سے جو خوبصورت انداز سے درگزر کریں، یعنی کہ آپ ان کافروں سے اب کو درگزر کا معاملہ کریں، چھوڑ دیں ان کے حال پر. بلا شبہ آپ کا رب بھی سب کو تخلیق کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم دیا ہے. کون سی یہ بات کی جا رہی ہے اس آیت میں؟ کوئی بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شرح صدر دے. آپ لوگ کیا اس آیت سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الثَّمَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم عطا کیا. کون بتائے گا؟ میم جی سورہ فاتحہ. ہاں بارک اللہ فیک. آسن کی ماشاء اللہ قوت الا باللہ. بالکل سورۃ الفاتحہ کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبم من المثانی سے سورہ فاتحہ کو مراد دیا ہے کہ جس کی 7 آیتیں ہیں، جس کی 7 آیتیں ہیں. اور یہاں پہ قرآن میں بتا بھی دیا ہے دہرائی جانے والی 7 آیات. تو ذہن میں رکھ لے، ہائی لائٹ کر لے کہ یہاں پر سورہ فاتحہ مراد ہے، جو ہم سورہ فاتحہ 5 وقت کی نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اور یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ سبع مثانی میں. اچھا موبائل لینا بچوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ قرآن عظیم کی 7 دہرانے والی جو آیات ہیں وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور سورۃ الفاتحہ قرآن کا ایک جز ہے، اس لیے قرآن عظیم کا ذکر بھی ساتھ ہی کر دیا گیا. اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مال و بتا دیا ہے، اس کی طرف آپ اپنی نظریں نہ اٹھائیں اور نہ ان کی حالت پر غم کھائیں اور اپنے پرشفقت بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف ڈرانے والا ہوں ایسے ہی عذاب سے جیسا کہ ہم نے قسمیں کھانے والوں پر نازل کیا تھا، جنہوں نے اپنے قرآن یعنی تورات کو پارا پارا کر دیا. چنانچہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ان عملوں کی جو وہ کرتے تھے. چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دیجیے، آپ تبلیغ کر دیجیے. آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا اور مشرکین سے بے رخی برتیں. بلا شبہ ہم ٹھٹا کرنے والوں کے مقابل آپ کو کافی ہیں. وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، چنانچہ وہ اپنا انجام جلد جان لیں گے. اور یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، اس سے آپ کا سینہ تنگ
اس کا آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یعنی آپ ان چیزوں سے غم کھاتے ہیں تو آپ غم نہ کھائیں، اور اگر غم کی صورت آتی ہے، اب دل کا گھٹن آتا ہے، دل میں تنگی ہوتی ہے، تو اس کا علاج بھی ساتھ میں ہی بتا دیا کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اب دیکھیں ان کو تو بتایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے آپ کا دل تنگ ہے تو پھر آپ اس کو کیا کرنا ہے، تسبیح کرتے رہے۔ تو آیت نمبر 97 سے 98 میں آپ کو دل کی گھٹن کا علاج ملتا ہے۔ دل گھٹ گیا ہے، دل تنگ ہو رہا ہے، پریشانی ہے، رونا آتا ہے، مصیبت زدہ ہے، لوگوں کی باتیں تنگ کر رہی ہیں، لوگوں کی باتیں تکلیف دے رہی ہیں، تو تسبیح بیان کریں اور نماز کو ادا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اولاد سے خوف کھائے کہ وہ اس سے پریشان کرے گی، یا مال کو خرچ کرنے سے بخل کھائے، یا دشمنوں کے مقابلے میں ڈر جائے، تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے تسبیح کرے۔ اور سب سے بہترین تسبیح کیا ہے کہ ہم روزانہ جنت میں پھل لگاتے ہیں، ہم روزانہ جنت میں درخت لگاتے ہیں۔ سب سے بہترین جو درخت جو کلمہ ہے وہ کیا ہے، آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، والحمد للہ۔ جان پیدا کیجئے، اللہ کا جنت میں درخت لگانے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کے پاس یقیناً موت آ جائے۔ بلا شبہ سب نے واپس مڑنا ہے، سب نے واپس جانا ہے اس دنیا سے، اور اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ سورۃ النحل مکیہ۔ سورۃ النحل کو سورۃ النعمت بھی کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام، کیونکہ اس میں سورۃ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سورۃ الحجر میں نعمت قرآن کا ذکر ملتا ہے، اور اس سورت میں ہمیں کونی نعمتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کے حصول اور فائدے کو بیان کرتے ہیں۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق وتعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا تم اسے عجلت سے نہ مانگو، تم جلدی نہ مانگو۔ وہ پاک اور ان معبودان باطلہ سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ تخلیق کیے، اور وہ ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا تو یک وہ کھلا چگرالو ہو گیا۔
ایک انسان کو تخلیق کرنے کے لیے پیچھے بتایا جا رہا کہ سرے گارے سے بنایا گیا، بدبودار مٹی سے بنایا گیا، اور پھر اس کو انسان کو بنا کر پھر انسان کے اندر کیا آ گیا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ جھگڑا کرنے والا معاملہ کرتا ہے، ہر کھلا جھگڑالو ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرتا ہے۔ اور اس نے مویشی بھی پیدا کیے، اس میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان اور دیگر منافع ہیں، اور ان میں بعض کو تو تم کھاتے ہو۔ کیا مقصد ہے یہ باتیں قرآن میں بتانے کا؟ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ نے بالکل اسباب پیدا کر دیا نا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے جو مویشی بنائے ہیں اس کی کھال سے تم سویٹر بناتے ہو، اس کی کھال سے جوتے بنتے ہیں، چمڑی سے کیا کیا چیزیں بن جاتی ہیں، اور پھر اسی جانور سے ہم کھاتے بھی ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس سے پھر ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، دنیا کا بھی سامان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنی خوراک کا بھی اس میں سے ہمارا بندوبست ہو رہا ہے۔ تو یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہ نعمتیں ہیں نا جو ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ایک ہی چیز سے ہم کتنے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور صبح چرانے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت کے کیے بغیر نہیں پہنچ پاتے۔ بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اسی نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کر دیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور زینت کے لیے انہیں پیدا کر دیا۔ اگر آپ کچھ غور کریں، عربک ممالک میں گھوڑوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، ان کو بہت خوبصورت ان کو سمجھا جاتا ہے اور بہت قیمتی ہوتے ہیں ان کے لیے۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گھوڑے کو دیکھیں تو بہت خوبصورت جانور ہے، وہ اس کی نسل کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ خوبصورت جانور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زینت کے لیے بھی پیدا کر دیا، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور سیدھی راہ اللہ ہی پر جا پہنچتی ہے، اور بعض راہیں ان میں سے ٹیڑھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اسی سے پینا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو، اور اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، اور بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن، اور سورج اور چاند اور تمہارے تارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے البتہ کئی نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس مقصد کے لیے سورج بنا رہے ہیں، دن چڑھتا ہے، چاند آتی ہے، تارے ہیں، یہ ایک ہماری خوبصورتی ہے، اور کائنات کی خوبصورتی ہے، آسمان کی خوبصورتی ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے بہت سی باتیں ہیں جس پر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے، لوگوں کے لیے البتہ کئی نشانیاں، رنگ برنگ کی وہ چیزیں بھی تابع کر دی جو اس اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر دی۔ اور بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نصیحت پکڑتے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ یعنی زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معدنیات، نباتات، جمادات، حیوانات اور ان کے منافع کچھ اور خاص چیزیں پیدا کی ہیں، ان میں بھی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر وہی ہے جس نے سمندر مسخر کیا تاکہ تم اس میں تر و تازہ مچھلی کا گوشت کھاؤ، اور اس میں سے زیور موتی نکالو جو تم پہنتے ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سمندر بنا دیا، اس میں بھی ہماری خوراک کا انتظام کر دیا کہ ہمارے لیے اس میں سے بھی حلال مچھلیاں نکلتی ہیں جس کو ہم کھاتے ہیں، جو ہمارے جسامت کو فائدہ دیتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ہماری زینت کو خوبصورت بنا رہا ہے، کس کے ذریعے؟ کہ ہم سمندر کے اندر سے ہی اپنے لیے زیورات کو ڈھونڈتے ہیں۔ آپ دیکھیں سیپیاں کھولو، میں ویڈیو میں دیکھتی ہوں، میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا موقع دے، میں وہ سیپی کھولوں تو اس میں سے موتی نکالوں، مجھے بہت شوق ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ ڈائمنڈ جو ہوتا ہے اس کو کتنی زیادہ قیمت لگ جاتی ہے اور کتنے مہنگے وہ بکتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، اور کشتیاں
دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں، اور تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب دیکھیں امپورٹ ایکسپورٹ کے جو سارے معاملات ہوتے ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ کچھ تو جہاز سے چلے جاتے ہیں، کچھ کشتیوں سے، سمندر کا پانی بہتا ہوا لے جاتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک۔ یہ کیا ہے؟ اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا۔ ہم لوگ تو ایک کام سے دوسرا کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کتنی ہمیں باتیں سننے پڑ جائیں اور ہم لوگوں کو باتیں سنانے لگ جائیں۔ ایک کام تو کر لیا، دوسرا کام کرنے میں ہمت نہیں خود کرو۔ اس رب کو دیکھیں کہ جو ہر کام کو ترتیب کے ساتھ اور بالکل ڈسپلن کے ساتھ لے کے چلا جا رہا ہے، اس نے تو آج تک نہیں کہا میں تھک گیا۔ تو کیا کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم کھا رہے ہو، گوشت کھاتے ہو، تم ہر کام کرتے ہو، تم اس کے لیے اپنے نفع کی چیزیں بھی نکالتے ہو، تو پھر اس کے بعد تم شکر بھی ادا کرو۔ پھر شکر کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال گاڑ دیے کہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ پڑے، اور نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پا جاؤ، اور دیگر نشانیاں بنائی، اور تاروں میں بھی لوگ راہ پاتے ہیں۔ یہ میرا لیپ ٹاپ بند ہو جائے نا، لائٹ چلی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ دیکھیں یہ بھی نیت ہے، اس کو بھی کہتے ہیں نیت۔ پڑھا تو رہی ہو لیکن اندر ٹینشن، لائٹ چلے گئی، لیپ ٹاپ بند ہو جائے، کیا کروں؟ قربان جاؤ میرے ساتھ کی، جس نے ہر جگہ پر ہمیں تھامے رکھا ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ 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 علی کل حال۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور دیگر نشانیاں بنائی، اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں۔ بلا شبہ جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے؟ جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتا۔ پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے۔ لا تعداد، جس کو کاؤنٹ لیس، جو کاؤنٹ کی ہی نہیں جا سکتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ہم پر نعمتیں نوازتے ہیں اور ہمارا رویہ کیا ہے، پھر بھی ہم ناشکرے کے ناشکرے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے جبکہ وہ خود تخلیق کی گئے ہیں۔ پھر وہیں پہ وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ کے سوا جو کسی کو پکارتا ہے وہ تو خود محتاج ہے۔ آپ گارڈن میں نہیں بیٹھی ہیں، بہت مزہ آتا ہے آپ لوگوں کو قرآن کے بیچ میں اس طرح کی حرکتیں کرنے کا۔ ادب نہیں ہے آپ لوگوں کو قرآن کا۔ قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور کس طرح بیٹھے ہیں، کچھ ادب لحاظ کریں۔ قرآن کی محفل ہے، کیسے اہل القرآن ہیں آپ لوگ؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہے اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپائے اور جسے ظاہر کرے بخوبی جانتا ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی منکر کیا تھا، انکار کیا تھا، آخر اللہ کا حکم ان کے عمارتوں پر جڑوں سے پہنچا اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں خواب و خیال بھی نہ تھا۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا
کہ میرے اور شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے؟ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ جواب دیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی ہے، اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگیں گے، اس وقت انہوں نے صلح کی بات ڈالی کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد ہی روح پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ جس دن وہ فوت ہوں گے ان کے جسم کو قبروں میں ہی جہنم کی گرم لو محسوس ہوگی اور ان کی روحیں جہنم میں پھینک دی جائیں گی۔ جسم اور روح کا کنیکشن ہوتا ہے۔ جب روح کو عذاب مل رہا ہوتا ہے تو جسم کو فیل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے والا کی جب موت آتی ہے اور وہ گنہگار ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ذلیل ہو کر نکلو۔ کانٹے دار کھاتے ہیں اور کھولتے ہوئے پانی کو پیو۔ ان کے لیے وہاں پر کھولتا ہوا پانی ہوگا اور کانٹے دار کھانا ہوگا کہ وہ جب ان کو کھانا پڑے گا تو ان کی حلق ہی چیری جائیں گی، اور پھر اس سے دیگرے عذاب کی بھی ان کو خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور روح نکلنے والے کو ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے، اتنے ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے کہ روح بلاخر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری روح کو نکالنے کے نیک فرشتے آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عذاب میں بھی کمی کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ فَادْخُلُوا الْأَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، بس اب تو ہمیشگی کی طور پر تم جہنم کے دروازوں سے جہنم میں جاؤ۔ بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر بہت ہی بہترین ہے۔ اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے، ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں گی۔ وہ جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگی۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے جو وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں گے، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف میں بھی اس کی حدیث گزر چکی ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت مانگا کریں، اللہ سے اپنے لیے رحمت کی دعا کیا کریں، لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ تو اس میں دراصل کوئی منافعات نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت تو ہے، آئے گی، اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی ہے، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ نیک عمل کو بھی کرنا ہے، یعنی عمل صالح اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ بات دھیان سے سنیں، عمل صالح نیک عمل کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی رحمت کی دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے عمل کی اہمیت بھی بجائے خود مسلم ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اس کے بغیر آخرت میں اللہ کی رحمت مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہماری صورتوں اور ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عمل کو دیکھتا ہے، اس کو ہماری صورتوں سے ہمارے مالوں سے کوئی غرض نہیں۔ اس لیے کوئی بھی کام کرے تو یہ سوچ کر کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم تیرے لیے کر رہے ہیں، تیری رحمت اور تیری فضل کی دعا کرتے ہیں۔ پھر آگے کہا جاتا ہے وہ کافر یہی انتظار تو کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب کا حکم آ جائے، یعنی کیا یہ بھی اس وقت
کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے اور یا رب کا حکم عذاب یا قیامت آ جائے گی، یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر انہوں نے جو کیا تھا اس کے برے نتائج بھی انہیں پہنچے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام بھی نہ ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ چنانچہ رسولوں کے ذمہ تو صرف صاف بات پہنچا دینا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کی ایک وہم کا ازالہ فرماتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا اس کے حکم کے بغیر یا ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اگر یہ ہماری غلطی ہوتی تو اللہ ہمیں بتا دیتا، لیکن یہ اللہ کو ہی بلیم کر رہے ہیں، خود کو بلیم نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں ان چیزوں سے روکنا ہی نہیں چاہتا، اور اگر وہ چاہے تو ہم ان کاموں کو کر ہی نہیں سکتے اگر وہ نہیں روکتا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس کی رضا ہے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے معاشرے میں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اللہ چاہے گا تو ہم عبادت کر لیں گے، اللہ چاہے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، جب اللہ ہی نہیں چاہے گا تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھئی آپ لوگوں کو کس لیے پیدا کیا؟ آپ لوگ بھی تو دعا کریں نا اللہ سے۔ اللہ سے جب تک آپ لوگ دعا نہیں کریں گے، اللہ سے جب تک آپ لوگ ہدایت کی طلب نہیں مانگیں گے، اللہ بھی نہیں دے گا، اللہ نہیں دے گا۔ اللہ کہتا ہے جو مجھے یاد کرے گا میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے بھول جائے گا میں بھی اس کا آسمانوں میں ذکر بھی نہیں کروں گا اس کا۔ تو ہمیں اللہ سے بجائے یہ بات کرنے کے ہمیں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم سے وہ کام کروا لے جس طرح تو چاہتا ہے، اور رضا کے کام بتا ہمیں جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ دعائیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور مومن کا کردار بھی انہی چیزوں میں آتا ہے۔ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر ضلالت ثابت ہو گئی، اور لہٰذا تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو رسولوں کو جھٹلانے والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ اے نبی، خواہ آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حرص کر دیں تو بے شک اللہ جسے گمراہ کرے اسے ہدایت نہیں دیتا، اور ان گمراہوں کا مددگار کوئی بھی نہیں۔ اور وہ اللہ کی پختہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں، بلکہ وہ اٹھائے گا، یہ اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا کیا ہے کہ مٹی مل جانے کے بعد کا دوبارہ جی اٹھنا ناممکن نظر آتا ہے۔ اس لیے رسول جب انہیں اصل موت کی بابت بتاتے تھے تو وہ اس کو جھٹلا دیتے تھے، وہ اس کو تصدیق نہیں کرتے تھے، اور وہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی جہالت اور بے علمی کی وجہ سے رسولوں کی مخالفت کرتے ہوئے وہ کفر میں ڈوب گئے، اور یہاں پر کہہ دیا گیا کہ قیامت آ کر رہے گی، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں تاکہ ان کے لیے وہ بات واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور تاکہ معلوم ہو جائے کافروں کو کہ جب وہی جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کے لیے ہمارا صرف یہی قول ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، البتہ انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دے دیں گے۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے ہجرت کا؟ آپ لوگوں نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا، اور میں نے آپ کو اس کی میننگ بتائی تھی۔ کیا ہجرت کا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسری، اور اس کے علاوہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا
وطن، اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کو چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کیا جائے، اس کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں ان ہی مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ آیت تو عام ہے جو تمام مہاجرین کو شامل ہے، اور یہ ان مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنی قوم کی تکلیفوں سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے، اور ان کی تعداد عورتوں کی 100 یا اس سے زیادہ تھی، جن میں عثمان غنی، ان کی زوجہ، ان کی دختر رقیہ بھی تھی۔ تو انہوں نے دین کی خاطر ہجرت کی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، اور یقیناً ان کو آخرت کا بھی اجر ان کے لیے بہت بڑا ہے۔ کاش وہ علم رکھتے، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی نبی بھیجے تھے، ہم انہی کی طرف وحی کرتے ہیں، لہٰذا تم اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے۔ ہم نے انہیں واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور ہم نے آپ پر یہ ذکر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برے مقر کیے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب لے آئے جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے، یا ان کے چلنے پھرنے کے دوران میں وہ انہیں پکڑ لے پھر وہ اسے عاجز کرنے والے نہیں، یا انہیں حالت خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لے پھر بلا شبہ تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا اور بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جو ان کے سائے دائیں اور بائیں جانب سے ڈھلتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور اس کے سامنے وہ عاجز ہیں۔ کیا چیز مراد ہے یہاں پر؟ کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پر؟ بولیے، آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ یہاں پہ کس بات کی بابت بیان کی گئی ہے؟ جمادات ہو، حیوانات ہیں، جن ہیں یا انس ہیں، جو بھی ہے جس کا بھی سایہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک رہا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے درختوں کو کبھی دیکھا نہیں جھکتے ہوئے؟ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہی بات کی گئی ہے، اور آسمان و زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تمام فرشتے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تکبر نہیں کرتے، اور انسان ذرا سے اس کو کوئی اچھا کام کر لیتا ہے یا کسی پائے تکمیل پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اترانے لگ جاتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، آیت سجدہ کر لیجئے۔ اور اللہ نے فرمایا دو الہ مت بناؤ، بس وہ اکیلا الہ ہے، لہذا تم مجھ سے ڈرو، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی اطاعت دائمی ہے۔ کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم آگ و فغان کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ تکلیف آئی، اللہ کو یاد کر لیا، اور اللہ تکلیف دور ہو گئی تو کہہ دیا کہ فلاں بندے نے میرا مرض دور کر دیا تھا۔ یہ نہیں ہم نے سوچنا کہ اس پہ شفا کس سے ڈالی تھی، وسیلہ وہ بنا تھا، اور پھر اللہ کی آیت سے شفا مل گئی، ہم نے کیا کہنا ہے؟ فلاں بندے کے پاس گئے تھے، دعا کی تھی، اسی کی عوض ہمیں شفا ملی ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے وہ بابا۔ یہی ہمارا کردار ہے نا، اور یہی شرک ہے۔ تاکہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں اور جو ہم نے انہیں دی، چنانچہ تم فائدہ اٹھا لو، پھر جلد تم جان لو گے، اور ہم نے انہیں
جو رزق دیا ہے ان میں سے ان باطل معبودوں کا بھی حصہ ٹھہرا دیتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم تم سے تمہاری باتوں کا بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، اور وہ اللہ کی بیٹیاں کہلاتے ہیں، وہ اولاد سے پاک ہے اور اس کے لیے جو چاہیں وہ، اور اس کے لیے ہے جو وہ چاہیں یعنی بیٹے۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جائے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم و غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ کیا ہمارا بھی یہ حال نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے کا بھی یہ حال ہے نا؟ بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں منہ بنا لیتے ہیں پٹھانوں میں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی، آپ کیوں لے رہی ہیں؟ سب برابر تو نہیں ہوتے نا۔ بالکل، لیکن ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ جب بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو یہاں تک کہ شوہر جو ہیں وہ طلاق دے دیتے ہیں، وہ کیا برا مناتے ہیں، اور جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی تو میرے ساتھ ایک فیملی تھی، ان کے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، بڑے پیارے بچے ان کے۔ اور کیا تھا، جب میں ان کو سارے عمرے میں نے ان کو یہی 30 دن کے ایام میں نے ان کو یہی دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کے منہ میں نوالے جا رہی ہے اور بیٹی کو بار بار دھکے دے رہی ہے۔ پھر مجھ سے صبر نہ ہوا، بس مجھ سے انتظار تھا کہ میں مدینہ سے واپس آؤں، مکہ میں آؤں، پھر میں وہاں پہ بات کروں۔ اب میں جب مدینہ سے واپس آتی ہوں، میری بہت خاتون عزت بھی بہت زیادہ کرتی تھی، میں واپس آئی تو میں نے کہا کیا بات ہے، میں پورا عرصہ میں نے یہ آپ کا دیکھا 15-20 دن میں کہ اللہ نے آپ کو 2 صاف ستھری اولاد دی ہے، ٹھیک ہے، آگے آپ کی اولاد کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، اور ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، اور بڑے گول مول پٹول سے خوبصورت سفید بچے اتنے خوبصورت، اور آپ بیٹے کو ترجیح زیادہ دے رہی ہیں اور بیٹی کو آپ دھکا مارے کے خود کھائیں، وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ تھوڑی دیر میری شکل دیکھ کے میرا منہ دیکھ رہی ہے اور کہتی ہے باجی ہمارے معاشرے میں تو ایسا ہی ہے۔ میں کہا معاشرہ تم سے ہے، یہ تمہارے اندر کی خرابی ہے، دونوں کو ایکول رکھو، یہ تمہارے اندر سے پیدا ہوئی ہے، جس کو جنم تم نے دیا ہے، اللہ نے آپ کے پیٹ میں ڈالا تھا، تو پھر اس میں فرق کیوں کرتے ہو؟ وہ بیٹا اگر بڑھاپے میں آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور یہی بیٹی آپ نے جب آپ کو تھامے گی تو پھر اس وقت آپ کو اپنی بیٹی اچھی لگے گی، حقیقت ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی حال یہی تھا کہ ان کے جب بیٹے پیدا ہوتے تھے ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، لڑکی کی خبر سن کے ان کو ایسا تھا کہ پتہ نہیں کون سا عذاب آ گیا، اور اس آر کے باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے جس کی اسے بشارت دی گئی ہے۔ اب جب بیٹی ہوئی ہے اب لوگوں سے چھپ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، بیٹی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں اور بیٹیاں ہی تو زیادہ خیال کرتی ہیں، اللہ یہ کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بہت ڈانٹتے ہیں، وہ بھی اس لیے تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کر سکیں، اور بیٹے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتے۔ آج بیٹوں کو پروان چڑھا دیا، وہ اپنی عمر سے تھوڑا سا ہے وہ بس گئے، وہ بھی ماں حسرت سے دل میں سوچتی رہتی ہے میرا بیٹا کبھی تو میرے پاس آ کے بیٹھ جائے، میرا بیٹا کبھی تو میرا حال پوچھ لے۔ وہ بھی بیٹے بیٹے ہی رہتے ہیں، وہ بیٹیاں ہی ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، ان کو فکر ہوتی ہے ان کو۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کا رویہ کیا ہے اس بابت میں بتایا جا رہا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ کیا اپنی توہین کے باوجود اسے باقی رکھے یا اسے مٹی میں ڈبا دے۔ کیا ہوا پچھلے دنوں، بیٹی پیدا ہوئی اور بیٹی کو زندہ مار کے دفنا دی۔ کتنی جہالت ہے ہم لوگوں میں۔ اللہ آگاہ رہو، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ذنب پر ان کا مواخذہ کرے تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے، لیکن وہ ایک مقرر وقت تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور وہ اللہ کے لیے جو چیز ٹھہراتے ہیں جس سے خود کراہت کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، بلا شبہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے اور بے شک وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔
اور اللہ کی قسم البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، چنانچہ آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ پر کتاب سے اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان پر وہ چیز واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت اور غور و فکر کا سامان ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور لہو کے بیچ سے خالص دودھ۔ اب تھوڑا غور کریں، گائے ہے، اس کو گھاس دی جاتی ہے، وہ کھا رہی ہے، اس کے میدے میں جاتی ہے، ادھر سے گوبر نکلتا ہے اور پھر خون بنتا ہے۔ اس گوبر اور خون کے بیچ میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دودھ نکال دے۔ یہ کون کرتا ہے؟ کبھی سوچیں ایسی بات میں؟ ہم نے بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں دودھ میں سے تو گائے کی بو آتی ہے، اس کا ذائقہ ایسا ہے، اس کا ذائقہ گندا ہے۔ کیا ہم نے سوچا کریشن کیا ہے اس کی، وہ کیسے بنا رہا ہے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ سب کون کرنے والا ہے؟ دودھ، گوبر کو الگ، خون کو الگ، اس کے بیچ میں سے دودھ، اور پھر دودھ کی نہریں جنت میں بھی ملیں گی ہمیں۔ اس لیے کہتے ہیں کوئی دودھ دے تو انکار نہ کیا کرو۔ اور اگر جن کا بہت چھوٹا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ اس کے لیے صدقہ کے لیے آپ کسی غریب کے گھر میں دودھ بھی بھجوا سکتے ہیں، اور پھر دودھ کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور دودھ اگر خواب میں دودھ بھی آ جائے، چلے یہ بھی خوشخبری سکھا دیتی ہوں، اگر خواب میں کسی کو دودھ نظر آ جائے کہ دودھ نظر آ رہا ہے، سفید ہے، دودھ ہے، تو وہ بھی کس کی علامت ہے؟ فطرت کی۔ اور فطرت کیا ہے؟ کہ دین کی علامت ہے، یہ بھی فطرت دین کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خواب میں دودھ کو دیکھے تو وہ فطرت پر ہے، یعنی وہ دین پر ہے۔ اور پھر دودھ پینے کی دعا بھی ہمیں سکھا دی گئی، اللہم بارک لنا فی ورزقناہ خیر من، اور دوسری کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی وزدنا من۔ پینے والوں کے لیے آسانی ہے، اور حلق میں اتر جانے والا ہے۔ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھ سے ہمیں شراب طہور بھی پلائے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھ سے ہمیں شراب طہور بھی پلائے۔ اور پھر کھجوروں، انگوروں کے کچھ پھل، اور وہ جن سے تم نشہ آور شراب اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو، اور بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر یعنی چھتے بنا، اور ان درختوں میں ان میں سے جو لوگ چھپڑ بناتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے چوس، اور پھر اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر چل۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد والوں کے لیے بھی ذکر فرما دیا کہ شہد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مکھی کو حکم دیا جاتا ہے کہ مکھی کو کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں عمارتوں میں جا کر اپنے چھتوں کو بناؤ، اور پھر اس کے اندر جگہ جگہ پہ جا کے چوسو، اور پھر جب ہم اس سے نکالتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں شہد کی بھی مختلف رنگت ہوتی ہے، شہد کی مختلف رنگت ہوتی ہے، اور شہد کیا ہے؟ شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، داغنے میں، ہجامہ کروانے میں، اور شہد میں، مگر
میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں. یعنی کہ داغنا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ لوگوں نے کبھی یہ ایکسپیرینس میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ میں بہت سخت بیمار تھی اور کسی نے کہا تھا کہ ان کو داغ دو اور مجھے لے جایا گیا. اس وقت بہت یعنی کہ چھوٹی عمر تھی جب میری شادی ہوئی ہے. اس وقت مجھے عقل شعور نہیں تھا اور اس وقت جس کے پاس لے جایا گیا وہ سلاخیں نہیں ہوتی ہیں لوہے کی سلاخیں, ان کو انہوں نے تپایا ہوا تھا وہ کوئلوں میں رکھ کر نا, اس کو صحیح انگارے میں رکھ کر تپایا ہوا تھا اور وہ پھر اس کو اٹھا کر جہاں پہ تکلیف ہوتی تھی وہاں پہ وہ لگا دیتے تھے اسکن پہ, جہاں پر وہاں پہ بھی بعد میں چھالے بن جاتے تھے. اس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا, اللہ کی طرف سے میرے دماغ میں آیا, میں نے کہا یہ غلط ہے. حالانکہ میں نے اس کو پڑھا نہیں تھا اس وقت, لیکن میں نے کہا یہ غلط ہے, ایسا کبھی نہیں ہوتا, یہ غلط ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب احادیث ہمیں ملتی ہیں تو حجامہ کرانا سنت ہے. اگر آپ لوگوں نے حجامہ نہیں کروایا تو آپ لوگوں کو جب کسی بیماری سے آپ لوگوں کو آرام نہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کر لیا کریں, حجامہ کروا لیا کریں. آپ یقین کریں حجامہ کروانے سے جو آپ لوگوں کو سکون ملتا ہے, جو بیماریاں آپ لوگوں کے اندر سے نکل جاتی ہیں, گندا مواد نکل جاتا ہے, اور اللہ کا اذن ہوگا تو آپ کو اس میں سے شفا بھی ملے گی, کیونکہ یہ ایک روحانیت علاج بھی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ترغیب دی کہ داغنے سے بچو اور حجامہ کرواؤ اور شہد میں شفا ہے. بے شک اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اللہ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے, وہی پھر تمہیں فوت کرے گا. تم میں سے ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی علم والا اور قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے, بس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائے. تو کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی. کیا پھر بھی تم لوگ باطل پر ایمان لاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ مقدر رکھتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا, اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس میں سے وہ چپکے اور کھلے خرچ کرتا ہے. کہ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں, بلکہ ان میں کہ اکثر نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی جن میں سے ایک تو گنگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے, کہیں بھی اسے بھیجو وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا. کیا وہ اور وہ جو عادل کا حکم دیتا ہے وہ ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں یہ دو شخص؟ اور آسمان اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. وہ قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جسے آنکھ کا چکنا, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اس نے تمہاری آنکھ اور کان اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو. کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو حکم کے باندھے ہوئے آسمان میں ہیں, جنہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپائیوں کی کھالوں سے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روئیوں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدے کی چیز بنا دی ہے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائے، اور ایسے کرتے بھی ہیں جو تمہاری لڑائی کے وقت کام آئے۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات کو کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو انسان کی تخلیق کا مقصد بتا دیا گیا کہ انسان جو ہے وہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل بنا دیا اس کے اعضاء کے ساتھ، اور پھر اس پر وہ اللہ کے ساتھ راضی ہو جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیز ہے جو میں نے اس پہ فرض کر دی ہے۔ پھر نوافل کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ رمضان کے مہینے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کا بہترین وقت ہے، اپنے آپ کو اس دنیا کی چیزوں سے نکال کر اللہ کے رات اندھیری رات میں تہائی رات میں اللہ کا ذکر کیا کریں، قرآن کی تعلیم لیا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، نوافل کا اہتمام کیا کریں۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس گھروں کو تمہارے لیے سکون بنا دیا کہ جب رات کو آ کے ٹہلتے ہیں تو وہاں پہ سکون حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتے ہیں، ان کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور ان کے مویشیوں کے ہی کھالوں سے ان کے لیے خیمے گاڑ دیے جاتے ہیں، خیمے بنا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ آرام لے۔ اور پھر وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیڑیوں کی اون سے سویٹر بنے جاتے ہیں، چمڑوں سے جو ہے بیگ بنائے جاتے ہیں، جوتے بنائے جاتے ہیں۔ یہ تکلیف بتانے کا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ حفاظت کا بھی سامان کیا گیا ہے، اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نواز رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے دنیا میں یہ چیزیں بنائی ہیں، ان کا تم استعمال بھی کرتے ہو اور پھر اس پر شکر بھی ادا کرو۔ اور پھر جہاں پر یہ بتایا گیا کہ گرمی سے بچانے کے لیے کرتے اور ذرا بختر میں لڑائی کے لیے، یعنی کہ گھر میں گرمی کا موسم آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ایسے لباس جو آپ کو گرمی سے بچا سکے، اور لڑائی کے لیے بھی ایسے لباس تیار کیے گئے ہیں کہ کس سے؟ مویشیوں کے لیے۔ اور پھر ان سے گھروں کی چیزیں بھی بنتی ہیں، گھروں کے سامان بھی بنتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چوپایوں سے ہمارے لیے مہیا کر رہے ہیں، پھر بھی ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ تم متی ہو جاؤ، یعنی اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ ساری نعمتیں پیدا کرنے والا، استعمال میں لانے والا اور صلاحیت عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھی بہت سے لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور ان کی ناشکری کرتے ہیں۔ پھر اگر وہ پھرے تو آپ کے ذمہ تو صرف بات کو بتا دینا ہے، پہنچا دینا ہے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جنہوں نے کفر کیا انہیں اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، نہ ان پر عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا پھر وہ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ اب اس وقت وہ کہیں گے، عالم دیکھے دنیا میں نہیں مان رہے، اب اس وقت بولیں گے کہ جنہیں ہم نے تمہارے ساتھ شریک کیا اور ہم تمہارے سوا پکارتے تھے، تب وہ شریک ان کی بات ان کی طرف پھینک دیں گے اور کہیں گے بلا شبہ تم تو یقیناً جھوٹے ہو۔ اور اس دن وہ اللہ کے حضور میں اپنی فرما برداری یعنی عاجزی کو پیش کریں گے، اور ان سے وہ سب کچھ
گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ کرتے تھے. جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کو اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب دے دیں گے اور اس لیے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے. اور اے نبی یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے. یعنی ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ انبیاء کی بابت گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں, انہوں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی یہ کتاب نازل کر دی, یعنی اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے, رحمت ہے اور خوشخبری ہے. بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور وہ بے حیائی, برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. یہاں پر بھی صدقے کی بات کی جا رہی ہے. رمضان کا مہینہ ہے, احسان کرتے ہوئے چلے جائیں, لوگوں کے ساتھ صدقے کا معاملہ کرتے ہوئے چلے جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان کریں. وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ لو اور اللہ کا عہد پورا کرو. جب تم آپس میں عہد کر لو اور قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو جب کہ تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنا لیا. بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت محنت سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے مال وافر میں بھر جائے. بے شک اللہ اس عہد و پیمان سے تمہیں آزماتا ہے اور یوم قیامت وہ تم پر ضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. اور تم سے ضرور اس کا سوال ہوگا جو تم عمل کرتے تھے. اور تم اپنی قسموں کو باہم فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اسلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد ڈگمگا جائے اور تم اس دنیا میں سزا بھگتو کہ تم نے اسے اللہ کی راہ سے روکا اور آخرت میں تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اخلاقی پستی سے کسی کے قدم ڈگمگا جائیں اور وہ اسلام قبول کرنے سے رک جائے, نیکی کے کام کرنے سے رک جائے, اللہ کے راستے سے رک جائے. تو اس سے بڑا مجرم اور سزاوار کوئی نہیں ہو سکتا جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے, اللہ کے دین سے روکے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت دنیاوی فائدے نہ خریدو. بے شک جو اللہ کے ہاں اجر ہے وہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے دیں گے جو وہ کرتے تھے. جس نے نیک عمل کیے مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے. اور پاکیزہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ حیاتن طیبتن. اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر اور ثواب اور ان کے بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے. یعنی بہتر زندگی سے مراد دنیا کی زندگی ہے, اس لیے آخرت کی زندگی کا ذکر بھی کر دیا گیا کہ ایک مومن جب عمل صالح اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں اور پاک زندگی میں اس کو حلال رزق, حلال روزی, سچی عزت, سکون, اطمینان, اللہ کی محبت اور اس کی لذتیں اس کو مل جاتی ہیں اور ایمان اور عمل صالح سے اس کی آخری زندگی بھی سنور جاتی ہے اور اس کی زندگی دنیا اور آخرت کی بھی سکون سے گزرتی ہے. پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. اب یہاں پہ
اگرچہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن ساری امت سے بھی خطاب ہے کہ تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ بے شک ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لے کر آئیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بس اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور ان پر جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ بدل کر دوسری آیت لائیں اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ تو وہ نازل کرتا ہے، تو کافر کہتے ہیں یقیناً تو گھڑی لانے والا ہے، لیکن ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ یعنی ایک حکم منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ دوسرا حکم نازل کرتے ہیں، اور اس کی حکمت اور مصلحت تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور کافر کہتے تھے کہ محمد یہ کلام تیرا اپنا کرا ہوا ہے، اور ان میں اکثر لوگ جو تھے وہ بے علم تھے۔ ایک حکم کا آ کے اس کا منسوخ ہو جانا اور اس کی جگہ دوسرا حکم آ جانا، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا، اور اس پہ ہمارے لیے امت کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں حکمت تھی۔ کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں یقیناً اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان عجمی ہے جس کی طرف یہ غلط نسبت رکھ کرتے ہیں، جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا، راضی خوشی کفر کیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے اور ان کے لیے بہت یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب رکھا، اور بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بات پھر وہی پر آتی ہے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی پھر ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں، آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انهم في الآخرة وهم الخاسرون، کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس کا فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، بس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی گناہگار۔ یعنی اس آیت سے مراد وہی خوف اور بھوک کا عذاب ہے کہ جس کا ذکر پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے، اور اس سے مراد کافروں کا بھی وہ قتل ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا، اور پھر ان کو کہا گیا کہ کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر کرو، یعنی حلال اور طیب چیزوں سے کو کھاؤ اور حرام چیزوں کی طرف مت جاؤ جس کا استعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکرہ پن نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں
وہ ہم انسانوں کے لیے، ہم مخلوق کے لیے دی ہے، اور اس کو حلال طریقے سے استعمال کرو، اور اگر زیادہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے تو اس کو اللہ کے راہ میں ان غریبوں کی طرف لگاؤ کہ جو مستحق ہیں لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ ظالم ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں، انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کرے پھر توبہ کرے اور اصلاح بھی کرے تو پھر آپ کا رب بلا شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار اور ایک طرفہ مخلص تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا اور جنہیں راہ راست سمجھا دی تھی ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکار لوگوں میں سے ہے۔ پھر ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے سے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں سے ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کر لے گا۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بھٹکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے، اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنی ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہے، اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر سے بہتر معاملہ ہے۔ آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کی ہاتھ پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو مکر و فریب یہ کرتے ہیں ان سے تنگ دلی نہ ہو۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں لوگوں کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے دعائیں یاد کی ہیں؟ دعائیں یاد کر کر آئیں۔ بکس کھولنے کو نہیں کہا، میں نے کہا آپ دعائیں یاد کر کر آئیں۔